بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ میں جو موسٹ امپورٹنٹ گریٹر گول ہے وہ اس بچے کے اندر آپ نے کانفیڈنس کو نرچر کرنا ہوتا ہے. ایک بچہ پیدائشی لحاظ سے انتہا درجے کا کانفیڈنٹ ہوتا ہے, بٹ ہماری جو آموزش ہے, ہمارا جو اس کے ساتھ رویہ ہے, جس انداز سے ہم اس کو ریز کرتے ہیں, وہ سارے کے سارے ہمارے بلنڈرز اس کے فطری کانفیڈنس کو نرچر کرنے کے بجائے اس کو ڈکلائن کی طرف لے جاتے ہیں, اور وہ انسان سوسائٹی میں کرجیسلی گریسفلی جو ہے وہ بیہیو نہیں کر پاتا, وہ اپنے ڈیسیجنس نہیں لے پاتا, اس کے لیے دوسروں کو نہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے, وہ انسان دوسروں کو فیس نہیں کرتا, وہ انسان دوسروں کی تعریف سن کے پھولا نہیں سماتا, وہ انسان دوسروں کی تنقید سن کے ٹوٹ جاتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کے اندر کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے, آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ اسٹریٹ اسمارٹ ہو, اس کے اندر لائف سکلز پیدا ہوں, تو اس کے لیے 3 سے 4 کام آپ کریں. پہلا کام یہ کریں کہ آپ اپنے بچے کو انکنڈیشنل رسپیکٹ اور انکنڈیشنل لو دیں. اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں, انکنڈیشنل رسپیکٹ, انکنڈیشنل لو. جب میں انکنڈیشنل رسپیکٹ اور لو کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو اس طرح ریز کرنا ہے کہ آپ ان کو یہ فیل کروا سکیں کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی آپ جیسے بھی ہو, آپ کے نمبر کم آ رہے ہیں, آپ کے نمبر زیادہ آ رہے ہیں, آپ کے گریڈس اچھے ہیں, آپ کے گریڈس کم ہیں, ہم آپ سے بے انتہا پیار کرتے ہیں. صحیح ہے. اور آپ نے اپنا جو پیار ہے, اپنی جو محبت ہے, اپنی جو شفقت ہے, اپنی جو عزت ہے بچے کے ساتھ, اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ کنڈیشن نہیں کرنا. موسٹلی پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ جو بچہ ان کا جتنا لائل ہوتا ہے, جتنی ان کی بات مان رہا ہوتا ہے, اس بچے کی وہ عزت بھی کریں گے اور اس بچے کو وہ پیار بھی دیں گے. یا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر بچے ٹین ایج میں جب وہ ہائر کلاسز میں جاتے ہیں تو ماں باپ کی جو عزت اور محبت ہے وہ ان کے گریڈس اور مارکس کے ساتھ نتھی کر رہی ہوتی ہے. جو بچہ اچھے مارکس لے رہا ہوتا ہے سب اس کو رسپیکٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کنڈیشنل رسپیکٹ اور لو دیتی ہیں تو یہ چیز ایک بچے کے کانفیڈنس کو تباہ کر دیتی ہے. تو فار گاڈ سیک آپ اپنے بچے کو انکنڈیشنل پیار, محبت, شفقت اور رسپیکٹ دیں. اور رسپیکٹ دینے کا آغاز آپ کے ارلی چائلڈہڈ میں سٹارٹ ہو جاتا ہے. رسپیکٹ دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ آپ سے بات کرے تو اس کی بات کو اتنی امپورٹنس دیں جتنی امپورٹنس آپ کسی بڑے انسان کی بات سنتے ہوئے دیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے سامنے لیٹ سے اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ بات کرتے ہوئے موبائل فون یوز کر رہے ہیں, آپ بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو امپورٹنس نہیں دے رہے, یا وہ بات کر رہے ہیں تو آپ ان کی بات کو سنا کر دیتے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں کہ مارشنل لسننگ کر رہے ہیں, یا آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ آپ ان کی بات سن رہے ہیں, تو آپ ان کو کیا فیل کروائیں گے کہ ہی از ان امپورٹنٹ ٹو یو. اسی طرح بہت سے پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ جب بھی بچہ ان سے بات کرتا ہے, کوئی بھی سوال اٹھاتا ہے, تو ایک تو اس کی بات کو امپورٹنس نہیں دیتے, اس کی بات نہیں سنتے, اس کو چپ کروا دیتے ہیں. تو جب آپ اپنے بچے کے ساتھ اس طرح بیہیو کرتے ہیں تو بچے سیکھتے ہیں کہ ہم ان امپورٹنٹ ہیں, ہماری بات کی امپورٹنس نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ بھائی آپ سے میں آلریڈی شیئر کر چکا ہوں کہ جو محبت شفقت ہے اس کے اظہار کے کئی طریقے ہوتے ہیں. آپ اپنے بچے کو جب گلے لگاتے ہیں, حق کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, وربلی محبت کا اظہار کرتے ہیں, محبت میں وارمنیس کا اظہار کرتے ہیں, تو یہ چیز ایک بچے کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بچے کی خودی کو, اس کی سینس آف سیلف ورتھ کو, اس کے اندر جو آئمنیس ہے, اس کی جو سیلف پرسیپشن ہے, اس کو نرچر کرنے کے لیے آپ نے اس کی جینون تعریف کرنی ہوتی ہے. اب جو تعریف ہے نا وہ 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جھوٹی تعریف, ایک ہوتی ہے جرنلائزڈ تعریف, جرنلائزڈ اپریسیشن. جو جرنلائزڈ اپریسیشن ہے نا وہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی. وہ چیز آپ کے بچے کے اندر ایروگنس ڈیولپ کر سکتی ہے. آپ نے اس کی تعریف کو اسپیسیفک انداز سے کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ کے بچے نے ایک ڈرائنگ بنائی ہے, تو اب آپ اس کی تعریف اس انداز سے کر سکتے ہیں کہ میرے بیٹے نے, میری بیٹی نے بہت پیاری ڈرائنگ بنائی ہے, آپ بہت اچھی ڈرائنگ بناتے ہیں. تو یہ آپ نے اس کی اسپیسیفک تعریف کی ہے, آپ نے اس کے کسی ایکٹ کو اپریشیٹ کیا, رائٹ. اسی طرح لیٹس سے کہ جی آپ کے بچے نے جو ہے نا وہ رننگ میں جو مقابلہ جیت لیا, تو آپ اپنے بیٹے کو کہہ سکتے ہیں, بیٹی کو کہہ سکتی ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ بڑی بہادر ہے اور میری بیٹی بڑی طاقتور ہے, ماشاء اللہ آپ تو جیت گئی ہیں. تو آپ نے اب اس کی جینون تعریف کی ہے. اسی طرح
کوئی بھی ایسا کام کہ جو قابل تعریف ہو تو اس میں آپ اس کام کو اسپیسیفائی کریں کہ ہاں میرے بیٹے نے میری بیٹی نے یہ اچھا کام کیا ہے, اور آپ اس کام کو جب ہائی لائٹ کریں گے, جب آپ اس کی تعریف کریں گے تو پھر آپ کیا کریں گے, آپ اس کے کانفیڈنس کو نرچر کریں گے. اسی طرح تنقید جو ہے نا, تنقید کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تنقید ہوتی ہے کسی انسان کو ہیوملیٹ کرنا, اس کی تذلیل کرنا, تنقید برائے تنقید. تو جب آپ اپنے بچے کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں, اس کو ہیوملیٹ کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی سی بات پہ اس کو ڈانٹتے ہیں, اس پہ شاؤٹ کرتے ہیں, اور آپ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ اس کو سزا دیتے ہیں, تو یہ جو پنشمنٹ ہے بچوں پہ شاؤٹ کرنا, یہ چیز بچوں کے لیے بہت نیگیٹو ہوتی ہے. تنقید برائے تنقید, ہاں تنقید برائے اصلاح ٹھیک ہے, آپ کے بچے نے کوئی غلط کام کیا ہے تو غلط کام کرنے پہ آپ اس کو ڈانٹیں گے نہیں, غلط کام کرنے پہ آپ شاؤٹ نہیں کریں گے, آپ وائلنس نہیں دکھائیں گے, آپ اس کو پنش نہیں کریں گے, بلکہ آپ اس کو کوچ کریں گے. اور کوچ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے آپ اس کو بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ کام ایسے نہیں, ایسے کیا جانا چاہیے, آپ نے یہ مسٹیک کی تھی, آپ کو یہ مسٹیک نہیں کرنی چاہیے. تو کوچنگ کا انداز کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ ایک انسان کو ریئلائز کرواتے ہیں, آپ اس کے کوگنیٹیو کو کیا کرتے ہیں, کھولتے ہیں, آپ اس کے کوگنیٹیو کو ڈیولپ کرتے ہیں. کیونکہ بچہ تو معصوم ہوتا ہے, وہ اپنی معصومیت میں, انوسینس میں بہت سے غلط کام کرتا ہے, اور اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر. تو یہ آپ بڑے ہیں, آپ کا فہم ہے, تو جس کا زیادہ فہم ہے اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹے کو کوچ کرے. تو ایز اے پیرنٹس بچوں کی اپروچ کو جب دیکھا جائے, وین اٹ کمس اباؤٹ کرٹیسزم, تو آپ نے ان کو کرٹیسائز نہیں کرنا بلکہ آپ نے ان کو کوچ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں تو اس کا انداز کیا ہو کہ آپ سینڈوچ کرٹیسزم کریں, لائک پہلے ان کی تعریف کریں, پھر آپ کیا کریں کہ اس مسئلے کو ہائی لائٹ کریں, اور پھر ان سے پوچھیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, اور بچہ خود سوچے. اور بچوں کو پتہ ہوتا ہے, بچے دیکھیں, یہ میں $1 ملین کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی بچہ جب بھی کوئی مسٹیک کرتا ہے نا, تو رب کی ذات نے اس کے اندر ایک ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وہ سسٹم جو ہے وہ اس کو بتانا شروع کر دیتا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے. صحیح ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ الارم بجتا ہے, یا کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں, حساس مقامات ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ایسے سیکیورٹی الارمس لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کوئی بھی سیکیورٹی بریچ کرتے ہیں تو وہ الارمس بجنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب بھی ایک بچہ کوئی بھی غلط کام کرتا ہے نا, کوئی بھی غلط کام کرتا ہے, چھوٹے سے چھوٹا, بڑے سے بڑا, تو اس کے اندر جو رب کی ذات نے ایک اس کی انر کمپس رکھی ہوئی ہے کہ جو اس کو بتاتی ہے کہ بھائی تم نے یہ غلط کام کیا, تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو مس ہینڈل کرتے ہیں. مس ہینڈل کرنے کی وجہ سے بچے کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ مجھے مار پٹے گی, مجھے شاؤٹنگ کا سامنا کرنا پڑے گا. اینڈ دیٹس دا ریزن کہ بچے پھر اپنی ان غلطیوں کو چھپانا بھی شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ جھوٹ بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں. چونکہ ہر انسان کے اندر یہ ایک فطری بات ہوتی ہے, بائی ڈیفالٹ انسان ایسا ہے کہ جہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی سیلف رسپیکٹ پہ اٹیک ہوگا, وہاں پہ وہ انسان اپنی سیلف رسپیکٹ کو بچانے کے لیے اس کی ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہوتا ہے. اور یہی چیز بچوں میں ہوتی ہے. بچوں کو جب پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے مسٹیک کی ہے, مار پٹے گی, شاؤٹنگ کو فیس کرنا پڑے گا, بچے یا تو جھوٹ بولتے ہیں یا اس غلط کام کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب ان کو پتہ ہوگا کہ یار ہم ایک پروٹیکٹیڈ انوائرمنٹ میں ہیں, ہماری عزت نفس محفوظ ہے, ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, اور ہم ایزیلی اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی غلطی کو ڈسکس کر سکتے ہیں, تو وہ آبویسلی پھر یہ چیز ایک بچے کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتی ہے. اور ادروائز تو یہ ہے کہ پھر بڑے پرابلمس ہوتے ہیں. پھر اسی طرح وہ گھر جن کے اندر انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس ہے, میاں بیوی کی آپسی لڑائیاں ہیں, اور وہ بچے وائلنس دیکھتے ہیں. اینڈ آئی آلویز بلیو کہ وائلنس بریڈس وائلنس, اور یہی وہ بچے ہیں کہ جن کے اندر اٹینشن, افیکشن اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. اور یہی وہ بچے ہیں کہ یا تو وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں, یا وہ بچے پھر کیا کرتے ہیں کہ وائلنٹ بیہیویئرس کی طرف آتے ہیں. یہی وہ بچے ہیں جو کرائمس کی طرف آتے ہیں. سو دس از واٹ کہ انکنڈیشنل رسپیکٹ, انکنڈیشنل لو. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو ٹرسٹ دیں. مطلب ٹرسٹ کا مطلب یہ ہے, یہ $1 ملین کی بات کرنے لگا ہوں, کہ انکنڈیشنل ٹرسٹ دیں. انکنڈیشنل ٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے بچے کی
انٹینشنس پہ شک نہیں کرنا, آپ نے اپنے بچے کی نیت پہ شک نہیں کرنا. صحیح ہے. مطلب ہم دن میں کئی مرتبہ اپنے بچے کی نیت پہ شک کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ سچ سچ بتاؤ, جب ہم کہتے ہیں نا کہ صحیح بتاؤ, جب ہم کہتے ہیں نا کہ بتاؤ ذرا تم نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا, جب ہم کہتے ہیں نا کہ ادھر آؤ بھائی جینا مینا ٹینا, یہ بتاؤ کہ سکینہ نے یہ غلطی کی ہے کہ نہیں کی, اس نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, اس نے ہوم ورک کیا ہے کہ نہیں کیا, یہ اس نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. مطلب ہم چھوٹی چھوٹی سی بات پہ جب ہم کہتے ہیں نا سچ بتاؤ, صحیح بتاؤ, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی تم آ کے بتاؤ, جب ہم دوسروں کی گواہیاں طلب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچے پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. صحیح ہے. جب آپ اپنے بچے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا, یہ ایک بچے کے لیے بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے, اور یہ چیز بچے کے کانفیڈنس کو شیکل کر دیتی ہے, اور یہی وہ چیز ہے کہ جو بچے کے سینس آف سیلف ورتھ کو بھی ڈیمیج کرتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یار میرے ماں باپ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو آپ کو بچے پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, ایون اگر وہ غلط بھی ہو تو پھر بھی اس کو شک کا فائدہ دیں, ٹھیک ہے. ایون اگر وہ غلط بھی ہو تو اس پہ اس کی غلطی ریویل نہ کریں. مطلب میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے نے بہت بڑی غلطی کر بھی دی ہے نا, اور وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے, تو آپ بجائے اس کے کہ وہ گواہیاں طلب کریں اور اس سے وہ سچ جاننے کی کوشش کریں, جبکہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. چونکہ ماں باپ دیکھیں سیانے تو بہت ہوتے ہیں, اور ماں باپ بچے کے مائکرو ایکسپریشن سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ایک بچے کی باڈی لینگویج کیسی ہے, اس کے مائکرو ایکسپریشنس کیسے ہیں, کیا اس کی باڈی لینگویج اس کی زبان کا ساتھ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی. لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے, اپنی ایگو کو تسکین دینے کے لیے کہ ہاں میں اپنے بچے کو فیل کرواؤں کہ میں رائٹ ہوں تم غلط ہو, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ گواہیاں طلب کریں گے, وہ بچے کو ذلیل کریں گے, ہیوملیٹ کریں گے. تو جب آپ بچے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تو پھر یہ چیز بچے کے کانفیڈنس کو شیکل کرتی ہے. لاسٹ پوائنٹ جو ہے نا وہ $1 ملین کا پوائنٹ ہے. $1 ملین کا پوائنٹ یہ ہے کہ فار گاڈ سیک آپ بچے کی اوور پیمپرنگ کرنا بند کریں, اور آپ بچے کو گھر سے باہر نکالیں. میں کہتا ہوں کہ وہ ماں باپ جو بچے کو اوور پیمپر کرتے ہیں, ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کرتے ہیں, مطلب بچے کو اوور فیسیلیٹیٹ کرنا, بچے کی چھوٹے چھوٹے کاموں میں اوور انٹرفیئر کرنا. آئی مین کہ ایک بچہ ایک ڈرائنگ بنا رہا ہے, ایک بچہ خود کوئی کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ایک بچہ کھانا خود کھانا چاہ رہا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جی بچہ بیڈ گندا نہ کر دے, ڈائننگ ٹیبل گندا نہ کر دے, میس کریٹ نہ کرے, آپ بچے کو خود کھانا کھلا رہے ہیں. جو بچہ بڑا ہو کے بھی یا چھوٹی عمر میں جب وہ خود کھانا کھا سکتا تھا, آپ نے اس کو کھانا خود کھلایا, یہی وہ بچے ہیں کہ جن کے اندر ایموشنل اسٹارویشن پیدا ہوگی, یہی وہ بچے ہیں جو تعلق کو ترسے ہوئے ہوں گے, یہی وہ بچے ہیں جو ایموشنلی ڈپلیٹ ہوں گے, ایموشنلی بلینک ہوں گے.